آج ملک بھر میں تاجران نے ہڑتال کر دی، دکانیں بند رہیں۔ آپ میں سے جس کسی کو بھی مارکیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اس کو منہ کی کھانی پڑی ہوگی، کیونکہ صرف منہ کی کھانے کے لیے ہی مارکیٹس موجود تھی، ویسے شٹر ڈاؤن تھے۔ 70 سے 80% جو دکانیں ہیں وہ بند تھیں۔ تاجران کا ماننا یہ ہے کہ 100% ہڑتال تھی۔ فیصدیت کی بحث سے قطع نظر تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہماری 3-4 ڈیمانڈز ہیں۔ ایک جو آپ نے تاجر دوست نام پر ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے ٹیکس لگا کر، اس کو آپ واپس لیں۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل ایسے ہیں کہ کمر توڑ ہے، آپ بجلی کے معاملات بھی طے کریں۔ FBR کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نئے آپ کو فارم دیں گے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے رجسٹر ہو جائیں۔ حکومت کا اصرار یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں رجسٹر ہونا ہوگا، آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، اس کے اوپر ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تاجران نے آج رات 12 بجے تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد جو کہ پاکستان میں وتیرہ بن گیا ہے، 12 بجے کے بعد اپنا نیا لائحہ عمل سامنے رکھیں گے۔ پتہ نہیں صبح دکانیں کھلیں گی یا نہیں، اس کے اوپر ہم پہلے سے میں بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف میں بھی کروا دیتا ہوں۔ دوسرے حصے میں بلوچستان بحران کی بات کریں گے۔ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے کل، اگر میری معلومات درست ہیں تو، ابھی تک تو یہی ہمیں بتایا گیا تھا۔ اس کے اندر طے کرنا ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ 2 آوازیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بڑے پیمانے پر ہونے والے ہنگامے کو محض بندوق کے ذریعے طے نہیں کر سکتے، آپ کو انگیج کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے جوانوں کو، شہریوں کو مار رہے ہوں، قتال میں ملوث ہوں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے اور پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے۔ اس کے اوپر سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے پاس موجود ہے رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کا شکریہ۔ ان کے برابر میں ہمارے پاس موجود ہے ثاقب رفیق صاحب، صدر راولپنڈی چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری، جنہوں نے اپنی DP سٹیٹس کے اوپر تاجران کے جو حمایت میں ایک سٹیٹس لگایا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے، میں دیکھ کے آئی واز ڈیلائٹڈ کہ جی آپ اتنا آؤٹ ورڈلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ڈکلیئرنگ یور پوزیشن۔ کاشف چودھری صاحب صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، جو لیڈ کر رہے ہیں اس احتجاج کو، اس ہڑتال کو، اور ہمارے پاس خلیق کیانی صاحب موجود ہیں، ماہر معاشی امور، روزنامہ ڈان۔ شکیل احمد صاحب ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ حکومت کی عمومی طور پر پالیسی کیا ہے۔ رانا صاحب، اگر کوئک راؤنڈ میں پہلے کر لوں، آپ کی پوزیشن کیا ہے جو تاجران کا پہلا جو معاملہ ہے، بجلی کے بلوں پر تو ہم بعد میں آ جائیں گے، کہ انہوں نے وہ رجسٹریشن کا پروسیس نہیں ماننا جو آپ نے پالیسی کے طور پہ اناؤنس کیا۔ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، ملک جو ہے وہ اگر ریونیو نہ اکٹھا کرے تو وہ نہیں چلتا۔ پاکستان 8 سے 9% GDP ٹو ٹیکس کی ریشو پہ ہے، اور ریٹیل سیکٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ اگر ہم نہیں لائیں گے تو جو بوجھ ایک سیلریڈ کلاس کے اوپر لگاتار پڑتا جاتا ہے وہ کنٹینیو ہوتا رہے گا، اور جو ہماری ایک ریگریسو ٹیکس سکیم ہے وہ بھی کنٹینیو ہوتی رہے گی۔ اگر ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے تو جن لوگوں کی انکم ٹیکسیبل ہے، حکومت ان سے ٹیکس لینا چاہتی ہے، حکومت اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتی، تو یہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور اپنی، اگر دیکھیں ان کے 3 قسم کے ایشوز آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں ہے، وہ تو ممکن نہیں ہوگا اور نہ وہ ہونے لگا ہے۔ تفصیل تو آپ نے کہا ٹیکس، یہ اسکیم چینج نہیں ہونے کی، بالکل اسکیم دیکھیں اس کی وجوہات میں آتے، لیکن آپ کی باٹم لائن یہی ہے۔ دیکھیں بالکل جو تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، اور اس اسکیم کو مشاورت کے ساتھ ہم نے بنایا ہے، اور اب یہ آگے بڑھے گی۔ اور اس کے اندر دیکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے ان کے لیے، وہ ہمیں اس کی وجہ پتہ ہے نا، اس کے شواہد دیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وزیر اعظم کا کوآرڈینیٹر آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ اس سے جان نہیں چھٹ سکتی، سارے ٹیکس دے رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمیت، آپ کو بھی ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آتے آپ ویسے؟ دیکھیے، یہ جو بات ہے نا کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، پاکستان کا تاجر ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہے، ٹیکس دے رہا ہے، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں قسم کے ٹیکس ہیں۔ اور یہ جو بات ہے ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس میں لانے کی، ہم نے خود حکومتوں کو تجاویز دی کہ بجلی کے کمرشل میٹر ہولڈر کو، گیس کے کمرشل میٹر ہولڈر کو آپ NTN نمبر ایشوز کیجئے، سادہ اور اردو کا ٹیکس ریٹرن فارم لائیے۔ لیکن 20 سال مجھے بھی ہو گئے اس جدوجہد میں، آج تک سادہ اردو کا ریٹرن فارم نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو رجسٹریشن میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تاجر دوست اسکیم کی جو موجودہ شکل ہے، یہ کسی صورت قابل
قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ انکم ٹیکس آمدن پہ کیا بدصورتی ہے؟ اس لیے کہ انکم ٹیکس آمدن پہ ہوتا ہے، ایڈوانس ٹیکس تاجر بجلی کے بل میں دیتا ہے، گیس کے بل میں دیتا ہے، وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہاں پہ ٹیکس دیتا ہے۔ اب ازیوم کر لینا مفروضے کے اوپر ایک علاقے کا 60,000 اور 40,000 ریٹ طے کر دینا، ایک چھوٹا کاروبار ایک بڑا کاروبار، کم آمدن زیادہ آمدن، ایک سلیب اس پہ نافذ کر دینا اور جبرن ٹیکس لینا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میپنگ جو ہے وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہو، یہ آپ کو دیکھیے ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن سال کے بعد فائل ہوتی ہے، وہ سال کے بعد ہی فائل ہوگی، اس کے اندر مختلف آپشن موجود ہیں، اس کے اندر سیلف اسیسمنٹ اسکیم کا آپشن بھی موجود ہے، اس کے اوپر ٹرن اوور کا آپشن بھی موجود ہے، اس کے مختلف آپشنز ہیں جو ماضی کے اندر بھی اور ابھی بھی ہم ایف بی آر سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو موجودہ سسٹم کے اندر ایک ہی سلیب کے تحت سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کا قانون، اور پھر جو گزشتہ کئی سالوں سے پہلے سے ٹیکس گزار موجود ہیں، آپ دیکھیں ان کا کیا قصور ہے جو ریٹرنیں گزشتہ کئی سالوں سے فائل کریں، ان کو بھی اسی اسکیم کے اندر لانا۔ ہولڈ آن، آپ کو کسی طور یہ قابل قبول نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہر حال میں، آپ کہہ رہے ہیں کسی طور پہ قابل قبول نہیں، رجسٹریشن تو ہونی چاہیے نا، یو آر آل فار اٹ، آپ خود بھی تو کیا ایشو ہے، آپ کیوں سپورٹ کریں تاجران کو؟ اچھا طلعت بھائی، ایسا ہے کہ جب تاجر دو اسکیم آ رہی تھی نا تو ہمیں پہلے کہا گیا جی کہ اس میں رجسٹر ہوں، والنٹیئر ہوں، نیو انٹرنٹس آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیو انٹرنٹس آئے، شروع میں کوئی فگر سننے کو آئی، کبھی کہہ رہے تھے 10,000 ہو گئے، 20,000 ہو گئے، 30,000 ہو گئے۔ اچھا ہم نے کہا ہوگا کیا، بتایا گیا کہ 12 جولائی کے بعد بتایا جائے گا کہ کیا ہوگا، ابھی صرف رجسٹریشن ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو فورسفلی اس کے اندر رجسٹر کر دیا گیا یا ان کو وداؤٹ دیئر کنسینٹ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ دین جب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئیں، سب کچھ آیا، تو اس میں ہوا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ نیو انٹرنٹس کم ہیں یا ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں گیا بلکہ ایگزسٹنگ کے اوپر ایک ریٹ لگا دیا گیا۔ میں مثال کے طور پہ بات کروں، ایک زون کے اندر میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ ایک ویلیویشن ٹیبل آ گیا، وہ کچھ 688 پیجز کا ایک ایس آر او آیا، تو اس میں آیا کہ جی وہ 60,000 روپے انہیں دینا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آئی آسکڈ اے پرسن اوور دیئر، تو وہاں پر ایک پلازا تھا 4 فلور کا، تو اس میں گراؤنڈ فلور پہ جو شاپ تھی اس کو بھی 60,000 ملا اور جو چوتھے فلور پہ شاپ تھی اس کو بھی 60,000 روپے ملا۔ ٹھیک، اچھا ہم نے کہا یار یہ ویلیویشن کیسی ہوئی ہے، دس ویلیویشن از ناٹ ریئلسٹک، وہ سنگل سلیب کیا بات کر رہے ہیں، اور ہم سے وعدہ یا ہم سے بات یہ کی گئی تھی کہ یہ تو ٹیکس نیٹ بڑھایا جا رہا ہے تو یہ تو نیو انٹرنٹس آئیں گے، تو الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ ایگزسٹنگ کے اوپر ہی لگا دیا گیا۔ تو دس واز دا فرسٹ پوائنٹ آف، لیکن سارے تاجر رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو تاجر رجسٹرڈ نہیں، ہم تو اس کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹیکس بیس بڑھ۔ دیکھیں میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میرا کوئی بھی نان ٹیکس پیئر تو ممبر بن ہی نہیں سکتا، تو میں تو اس باڈی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں کہ جو سارے ٹیکس پیئرز ہیں، اور ہم تو نئے ٹیکس پیئرز لانا چاہتے ہیں سسٹم کے اندر۔ لیکن اس اسکیم کے ذریعے، اسکیم میں جو کہا گیا وہ ہوا نہیں۔ اوکے ہولڈ آن، کتنا ضروری ہے کہ تاجران کو ٹیکس نیٹ میں کسی بھی طریقے سے لایا جائے؟ تاجر دوست دشمن اسکیم کو چھوڑتے ہیں سر، ڈاکومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن جو ہے نا وہ کی ہے، آپ کا اور ہمارا ہر مہینہ ٹیکس اس لیے کٹ جاتا ہے کہ سیلری ادھر سے ایشو ہوئی، اس کے ایٹ سورس اگر یہ نہ ہوئے ہوتے نا تو ہم نے بھی ویسے نہیں دینا تھا، بہت سارے لوگوں کی طرح ویسے۔ تو ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ اگر ڈیجیٹل اس کے اوپر پی او ایس کے اوپر اگر ٹرانزیکشن رجسٹر ہو رہی ہے اور ٹیکس ادھر جو جتنا بنتا ہے وہ اس کے اوپر یہ آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے، اگر وہ وہاں اس اسٹیج کے اوپر مہینہ جیسے آپ کی اور میری سیلری میں سے کٹ جاتا ہے، ان کی جو انکم ہے اس میں سے کٹ جائے، ایوری انکم شوڈ بی ٹریٹڈ ایٹ پار۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ پاورفل اور وہ پاورفل نہیں، اور وہ عہدیدار، آپ ان پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں ہونا چاہیے؟ سر ہر کسی کا ہونا چاہیے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ خود اپنی ہمیشہ ہر دور میں ویکنس چھوڑتی ہے اور اس کلچر کو پروموٹ کرتی ہے کہ کوئی ٹیکس نہ دے۔ نہیں، یہ تو وہ تو اصرار کر کے اتنا بڑا رفڑ کھڑا کیا ہوا سر اس کے اوپر آپ نیت پہ کیوں شک کریں؟ سر میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک ہیرو تھے ارشد ندیم صاحب، ان کے لیے پرائم منسٹر نے اعلان کیا، ایک بڑا اچھا خاصا اعلان کیا، بہت اچھی بات ہے، ہیرو کے لیے اعلان ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ان کے اوپر اس انعام کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو 2 کروڑ کے بجائے ہم 10 کروڑ دیں گے لیکن ٹیکس دیں گے، جو آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں یہ بھی سمبلزم جو ہے، سمبلزم، چلے وہ تو غلطی ہوگی، لیکن آپ کو ان کی تاجروں کے حوالے سے نیت پہ کیوں شک ہے؟ یہ تو بہت بڑے ڈیٹرمنٹ لگ رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہر حال میں۔ سر میں تو دیکھ رہا ہوں، میں مطلب اس گورنمنٹ کی یا اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نیوز کے زمانے میں اپنا شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر جب آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں ڈاکومنٹیشن، اور آج کے بعد ہم ان سے تاجروں سے ریٹیلر سے ہم ٹیکس، یہ گاڑی اس سے آگے جاتی نہیں ہے، تو آپ کی نیت پہ شک اس وجہ سے کہ ماضی ہمارا خراب ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہو۔ یہ ذرا جو نکات ریز کیے ہیں کہ آپ نے تو ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ کرنا تھا،
वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है स्कीम की, स्कीम को मॉडिफाई कर लें, क्यों आपने स्कीम फंसाए? देखिए ये तो बात ही नहीं है ना, टैक्स नेट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, उन्हीं लोगों को हमने लाना है जो टैक्स नेट में नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये जो कह रहे हैं कि फिक्स स्लैब लग गया, पहले तो मैं इसके कुछ हकायक छोटे से बता दूं। 74 से 78% तो 5,000 की स्लैब आती है। ये तो 1% है ऐसी लोकेलिटीज जहां 60,000 या 45,000 जो है वो टैक्स लागू हो रहा है। बाकी ये 5,000 से 60,000 के दरमियान स्लैब्स हैं, और एक असेसमेंट हुई है कि इधर इनकम मिनिमल इतनी है कि इनसे इतना टैक्स लिया जाए। अब अगर इधर आप ये फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, 5,000 से शुरू होते हैं, ठीक है, और वो 60,000 पे जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ जो लोएस्ट स्लैब है वो 78% है कि 5,000 अगर आपका जो इनकम आपकी इतनी होगी कि उस पर 5,000 आपको एक एडवांस्ड इनकम टैक्स आपको देना होगा। और अगर आप देखें इसको हम देख रहे हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जरूर सोचा जा सकता है कि अगर ये साबित कर दें डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि 60,000 की टैक्सेबल 60,000 टैक्स इनकी इनकम पे नहीं लगता, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देखें हम किसी से ज्यादा टैक्स तो नहीं लेना चाहते, लेकिन ये कहना कि ये भी अगर आप इतनी ऐसी जगह, अब ब्लू एरिया अगर आप ले लें, वहां एक दुकान 1 अरब की होगी, यानी कि एक मरला जो है वहां पता नहीं 10, 15, 20 करोड़ रुपए का मरला होगा। तो अगर वो 60,000 कहे कि मैं 60,000 महीने की अपना इनकम टैक्स नहीं देना चाहता, तो ये बात फिर समझ में नहीं आता। आपको साबित देखिए इसमें गुजारिश ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं, अलग-अलग करके बताएं। हाँ, इसलिए कि आप देखें कि जब किसी जायदाद में कारोबार करता है तो मालिक जायदाद उसका प्रॉपर्टी टैक्स देता है। किराएदार अगर वहाँ कारोबार करता है तो मालिक को किराया देता है, और उसके बाद वो कम से कम 44 किस्म के टैक्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेकर सूबाई हुकूमतों से लेकर वफाकी हुकूमत तक के देता है। उसके अंदर हम इनकम टैक्स का तल्लक आमदन के साथ है। अच्छा, अब आमदन में जब बात की जाती है तनख्वाहदार तबके की, मैं यहाँ ये भी वजाहत करूँ, 375 अरब रुपए दिए हैं इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके ने, लेकिन उसके अंदर सरकारी तनख्वाहदार कितने हैं? वो उसके अंदर मेजॉरिटी तनख्वाहदार तो मेरी इंडस्ट्री के, मेरे इदारों के, मेरी बिजनेस के SECP के रजिस्टर्ड इदारों के मुलाजमीन की वो तनख्वाहें हैं जिस पे टैक्स कटते हैं, और वो कौन देता है? वो भी ताजर और सनतकार का एम्प्लॉई दे रहा है। अब दूसरी बात, मेरे साथ 20 बंदे काम कर रहे हैं और मैं टैक्स दे रहा हूं, तो मैं उनके टैक्सों को अपने खाते में नहीं लिखूंगा। दूसरी बात यह कि इनकम टैक्स जो है, जो बात कही गई, इनकम टैक्स एडवांस नहीं होता। इनकम टैक्स इनकम की कैलकुलेशन के बाद लिया जाता है, पहली बुनियादी। लेकिन जब कोई इनकम टैक्स दे ही ना, तो फिर उस मुल्क के अंदर ऐसे हटकंडे आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं बदकिस्मती से। जब आप कोई टैक्स दे ही ना, फिर यहां हम इस रजीम में पहुंचे। इसकी दुरुस्तगी यहां से शुरू होगी कि जिन लोगों ने टैक्स देना है, अगर वो टैक्स देना शुरू कर दें तो हम टैक्स रेट कम करना शुरू करें, हम लोगों पे बोझ कम करें। राना साहब देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो स्कीम की बात की गई, अभी इन्होंने कहा जो रजिस्टर्ड ताजर हैं इस टैक्स पहले से टैक्स नेट के अंदर, जो पूरे मुल्क में कई सालों से रिटर्नें फाइल करते हैं, उनको क्या ज़रूरत थी इस ताजर 2 स्कीम में लाने की? क्या उनका कसूर ये है कि चूंकि वो पहले से रजिस्टर्ड हैं लिहाजा उनको जबरदस्ती मैं भी बहुत अर्से से टैक्स देता रहा, लेकिन मुझे रजिस्टर्ड होना पड़ा इवेंचुअली। रजिस्टर्ड को इस स्कीम में लाने की क्या जरूरत थी? वो तो पहले टैक्स दे रहे हैं, पहले रिटर्नें फाइल, और वो उनकी तादाद कितनी है जो रजिस्टर्ड है? वो लाखों के अंदर है। लाखों में तो आपके रजिस्टर ही नहीं हुआ अभी तक। कितने रजिस्टर हुए अभी तक आपके? 34 नहीं, कोई 4 लाख के करीब लोग रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं उसमें से अगर वो निकाल दें जो रजिस्टर, वो सारे वही हैं जो पहले से टैक्स गुजार रहे हैं। अच्छा, मैं सवाल करता हूँ, राना साहब बैठे हैं, उनको क्यों स्कीम में लाया जा रहा है? तो नई स्कीम में नए लोगों को तो लाया ही नहीं जा रहा इसके अंदर। ये वैसे बात नंबर्स आर वेरी ट्रिकी। नए जो रजिस्टर हुए 64,000 मैं एक लाइन में इनको वो क्लियर कर दूं। अगर आप 60,000 महीने की एडवांस इनकम टैक्स स्कीम में आ जाते हैं और आपको 12 महीनों पे आपको 7,20,000 टैक्स जमा कराना पड़ता है, और आपकी वो इतना नहीं है, आपकी इनकम नहीं है इतनी, तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए उसका अगर आप उसको साबित कर देंगे कि आपकी इतनी इनकम नहीं है, तो वो आपको नहीं लगेगा। मैं साकिर रफीक साहब जो है ना, वो रिफंड के ऊपर ज्यादा बात कर सकते हैं कि एफबीआई के करप्ट सिस्टम के अंदर रिफंड तो मिलता ही नहीं है। अब ये आपके पास एक पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल। अच्छा चल भाई, हम ना थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा जी 60,000 रुपये टैक्स नहीं बनता, वो हमारे पास आया, हम उसको एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है कि मतलब पहले बंदा 60,000 पे करे ना करे, वो करे। 100 रुपये मिनिमम स्लैब है और 100 रुपये से स्टार्ट होकर ये 60,000 रुपये पर मंथ के ऊपर आती है। बट चूंकि हम शहर को मतलब कर रहे हैं, एक सिटीज़ को बिलोंग करें, तो यहाँ पे मैक्सिमम हायर स्लैब्स ही हैं। वो बिल्कुल साइड के एरियाज में 100 रुपये बिल्कुल सब कुछ आ रही है, बट वो रियलिस्टिक नहीं है।
कम है? वो ज्यादा है, वो ज्यादा है 60,000 ज्यादा है? पर मंथ ज्यादा है, बहुत सारे एरियाज में ज्यादा है। मैं आर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एरियाज में 60,000। आप जरा चले तो सही, मैं आपको अब दुकानों में लेके जाता हूँ, बड़ी बड़ी नहीं, दुकानों में कुछ 60,000 पर मंथ इज लाइक डिप इन द अच्छा, स्मॉल इसमें 60,000 में थोड़ी सी वजाहत करूं। देखें, जिन दुकानों पे पॉज लगे हुए हैं पॉइंट ऑफ सेल, वो पहले से टैक्स दे रहे हैं, उनकी तो सारी डिक्लेयर्ड आमदन है, डिजिटल वो उनका सारा सिस्टम है, वो इस स्कीम में नहीं आते। इसको भी जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, जो बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे, मसलन मेरे इस ब्लू एरिया के अंदर हम बैठे हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े इदारे हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, वो करोड़ों रुपया देते हैं टैक्स की मद के अंदर। अच्छा, ये तो उनके लिए लाया जा रहा है कि जो इसके छोटा रिटेलर है, छोटे रिटेलर के ऊपर, और छोटे रिटेलर के ऊपर इतना बड़ा टैक्स जुल्म है सर। 60,000 छोटे रिटेलर के लिए ये ज़हन में देखिए, ये कहना ही गलत है ना कि 60,000 लगाया जा रहा है। स्लैब्स हैं, 5,000 से शुरू होती है। अगर आप 60,000 की कैटेगरी में हैं, हाँ, अगर आप 60,000 की कैटेगरी में हैं तो उसकी कोई लॉजिक है। कैटेगरीज किसने बनाई? देखिए, सर्वेज हुए, वहां बिजनेस असेस हुआ कि यहाँ किस किस्म का बिजनेस हो रहा है। अच्छा, अब क्या है, एक एरिया है, मिसाल के तौर पे मैं पिंडी बताता हूँ। आप वो यू पार्ट ऑफ द सर्वे या नहीं? नो वी वर नॉट पार्ट ऑफ। आप सर्वे के देखिए, कोई सर्वे के अंदर किसी को शामिल नहीं किया गया। अगर कुछ पसंदीदा लोगों से एफबीआर ने खुद से डीसी के जरिए, इतनी तसल्ली दे देता हूं कि अगर ये साबित कर दें कि 60,000 नहीं लगता और इसको हम डिवॉल्व भी कर देंगे इस फीचर को, तो फिर ये नहीं लगेगा। अगर ये साबित इन्होंने करना है, लगेगा, लगेगा, ये साबित कर दें तो फिर ये नहीं। मैं अगेन बताता हूँ, ये एसआरओ है 688 पेजेस का एसआरओ है। मैंने पूरा शहर रावलपिंडी को उसमें देखा, सारा कुछ हुआ को 590 वाले पेज से स्टार्ट हो गया, आगे तक जा रहा था। अब एक एरिया को मैंने बड़ा क्लोजली देखा जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, तो एक रोड है उस पर 20,000 आ गया, द नेक्स्ट रोड इज 60,000 एंड देयर इज अ पैरेलल रोड उस पर 45,000 है। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। अच्छा, अब मैं उस रोड पे एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो बड़ी मुश्किल से एंड्स मीट कर रहा है, ठीक है, और मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो हर 6 महीने बाद अपनी गाड़ी भी चेंज कर रहा है, बट दोनों को आपने एक ही 60,000 रुपए का नोटिस भेज दिया कि जी आप जुलाई अगस्त का दोनों जमा करा। तो ये ज्योग्राफिक आपको ज्यादा लगती है? ये अब मैपिंग की जो हमने जहाँ से बात की, या ये वैल्यूएशन टेबल जो बना, ये अनरियलिस्टिक बना। ठीक है, थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार पूरा ब्लू एरिया नहीं करोड़ों में कमा रहा। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं कि जो मुश्किल से रेंट मीट कर रहे होंगे।